محترم حضرات، تقریباً 1 بج رہے ہیں. یعنی مجھے مسلسل بعد نماز عشاء سے آپ بیٹھائے ہوئے ہیں اور اب بڑی محبتیں جو ہے آپ لوگ نچھاور کر رہے ہیں. خدا کا شکر کرتے ہیں. حبیبی یا رسول اللہ، اپنے ٹکڑوں پہ پلا غیر کی ٹھوکر کے نہ ڈال. اپنے ٹکڑوں پہ پلا یا رسول اللہ، اپنے ٹکڑوں پہ پلا غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. اور واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور تیرے دربار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث اور لاڈلا بیٹا تیرا. کہ حسین پاک کی محفل. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ بھی بولیں سبحان اللہ، پیچھے والے سے بلوائیں. اگر کوئی سوتا ہوا مل جائے اس کان میں تیز سے سبحان اللہ بولو، 20 روپیہ ہم سے لے کے جاؤ. ہنسا اس لیے رہا ہوں تاکہ چہرے پہ تازگی پیدا ہو جائے. کہ حسین پاک کی محفل، کہ حسین پاک کی محفل، کہ حسین پاک کی محفل، کہ حسین پاک کی محفل منانا چاہتا ہوں میں، منانا چاہتا ہوں میں. یہ حسین پاک کی محفل، یہ حسین پاک کی محفل، یہ حسین پاک کی محفل، یہ حسین پاک کی محفل منانا چاہتا ہوں میں، منانا چاہتا ہوں میں. یہ حسین پاک کی محفل منانا چاہتا ہوں میں. یہ حسین پاک کی محفل منانا چاہتا ہوں میں. یہ حسین پاک کی محفل منانا چاہتا ہوں میں. یہ حسین پاک کی محفل منانا چاہتا ہوں میں. انہیں ایک روز اپنے گھر، انہیں ایک روز اپنے گھر، انہیں ایک روز اپنے گھر، انہیں ایک روز اپنے گھر بلانا چاہتا ہوں میں. انہیں ایک روز اپنے گھر، انہیں ایک روز اپنے گھر بلانا چاہتا ہوں میں. سبحان اللہ، بلانا چاہتا ہوں میں. اور جو لوگ نہیں سنے وہ دوبارہ سن لیں. مولا جو لوگ سبحان اللہ بول رہے ہیں، مولا ان کے دل کی نکلی ہوئی دعاؤں کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یہ رات کے 1 بج رہی، تیرے نبی کے نام پر جاگ رہے کی محفل، یہ حسین پاک کی محفل، یہ حسین پاک کی محفل سجانا چاہتا ہوں میں، سجانا چاہتا ہوں میں. یہ حسین پاک کی محفل سجانا چاہتا ہوں میں. یہ حسین پاک کی محفل سجانا چاہتا ہوں میں. یہ حسین پاک کی محفل سجانا چاہتا ہوں میں. انہیں ایک روز اپنے گھر، انہیں ایک روز اپنے گھر، انہیں ایک روز اپنے گھر بلانا چاہتا ہوں میں. انہیں ایک روز اپنے گھر بلانا چاہتا ہوں میں، بلانا چاہتا ہوں میں. اور اگر محترم حضرات کوئی آپ سے پوچھے یہ محفل آپ کیوں مناتے ہیں، یہ محفل آپ کیوں سجاتے ہیں، آپ کو کیا ملتا ہے، آپ کو محفل سجانے سے کیا ملتا ہے؟ ہر سال جتنا لوگ ایک شادی میں خرچہ کرتے ہیں اتنا ہر سال آپ لوگ لنگر غوث پاک میں خرچہ کرتے ہیں. یہ کیوں کرتے ہیں؟
اپنے گھر میں ذکر غوث پاک کیوں مناتے ہیں؟ اگر کوئی یہ سوال کرے نا تو یہ پیارا جواب دے دیجئے گا، اندازیے گا میاں سرکار غوث پاک سے جو محبت کرتے ہیں، جو ان کا لنگر کرتے ہیں، ان کے خزانے میں کبھی کمی نہیں ہوا کرتی۔ اللہ رب کائنات عطا کر دیا کرتا ہے، ایسا عطا کر دیا کرتا ہے، دیکھنے میں تو کچھ نظر نہیں آیا کرتا ہے، لیکن ایسی دولت عطا ہوا کرتی ہے جو یہاں بھی کام آتی ہے وہاں بھی کام آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی کہے گھر میں ذکر غوث پاک کیوں کر رہے ہیں، یہ ہمارے ماما پہلی بار سن رہے ہیں نا، آپ پہلی بار ہیں، ماما کل بھی جگے تھے، یہ دن میں سو رہے تھے، یہ گھر جانے والے تھے، لیکن ماما یہ میلاد پاک کی محبت میں بیٹھ گئے۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کے حوصلے کو بڑھائیے، ان کو نیند آ رہی، کل بھی جگے آج بھی جگ رہے ہیں۔ ذرا سوچیں میاں، جس کے مقدر میں ہوتا ہے وہی تو میرے نبی کا میلاد سنتا ہے۔ مصیبت سے کوئی کہے میرے گھر سے نکل جائے، مصیبت سے کوئی کہے میرے گھر سے نکل جائے، علی کے لال کا نعرہ، علی کے لال کا نعرہ، علی کے لال کا نعرہ، علی کے لال کا نعرہ لگانا چاہتا ہوں میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت لگانا چاہے لال کا نعرہ۔ محفل منانا کہاں لکھا ہے؟ ہم نے کہا الحمدللہ نبی کی محفل منانا ہم سنیوں کے مقدر میں لکھا ہے، ہم سنیوں کے مقدر میں لکھا ہے۔ ہم نبی کا میلاد کیوں کرتے ہیں؟ ہم نبی کا میلاد کیوں مناتے ہیں؟ ہم نبی کا میلاد کیوں کرتے ہیں؟ ارے وہ کوئی اور ہوگا جو کہتا ہے کہ نبی دور ہے، ارے وہ کوئی اور ہوگا جو کہتا ہے کہ نبی مجبور ہے، لیکن شنکر گڑھ کا بچہ بولا ارے نہ تو نبی دور ہے نہ تو نبی مجبور ہے، نبی ہم سنیوں کے دل کے نہ نبی دور ہے، نہ نبی دور ہے، نہ نبی مجبور ہے، نبی ہم سنیوں کے دل کے دور۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، یا غوث، یا غوث۔ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شان غلام غوث اعظم ہے، غلام غوث اعظم ہے، تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے، تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے، غلام غوث اعظم ہے، غلام غوث اعظم ہے، غلام غوث اعظم ہے، تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے، تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے، غلام غوث اعظم ہو تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے، غلام غوث اعظم ہو تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے، در خواجہ کا منتا 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 ہے، تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے، تو مجھ کو یہ شخص سبحان اللہ در خواجہ کا منتا ہو، در خواجہ کا منتا ہے، در خواجہ کا منتا ہے، تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے، تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے۔ یہ محفل سرکار بڑے پیر کی ہے، یہ محفل سرکار پیرے پیرا کی ہے، یہ سرکار میرے میرا کی ہے، یہ محفل بغداد کے دلہا کی ہے۔ کون غوث پاک، ان کی شان کون بیان کرتا ہے، ان کا نام سب سے پہلے کس نے لکھا، ان کی فضیلت کس نے بیان کیا۔ آج ہم غوث پاک کا ذکر کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں میاں یہ شنکر گڑھ والے جو ہے غوث پاک کا ذکر کرتے ہیں، غوث پاک کا نام لیتے ہیں۔ اور دیکھو کیا ہے، غوث پاک سے کون کون محبت کرتا ہے، غوث پاک کا کون کون ذکر کرتا ہے، غوث پاک سے کون کون الفت کرتا ہے، غوث پاک کا کون کون چرچا کرتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں سرکار بڑے پیر کی شان کیا ہے، سرکار بڑے پیر کا مقام کیا ہے، سرکار بڑے پیر کا مرتبہ کیا ہے، سرکار بڑے پیر کی شان کیا ہے۔ اپنے دل کے تختی پر جو ہے یہ بات نوٹ کر کے جائیے گا عزیزان ملت اسلام کا، سرکار بڑے پیر کی شان کیا ہے، سرکار بڑے پیر کا مقام کیا ہے، سرکار بڑے پیر کا مرتبہ کیا ہے۔ اللہ اللہ یہ زمین
ज़मा बनी है, ये मकीन व मका बना है, ये सारी कायनात बनी है, तो नबी के सदके बनी है, नबी के सदके बनी है। बरई के इमाम कहते हैं, ताजदार अहले सुन्नत कहते हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह, ज़मीन व ज़मा है तुम्हारे लिए, मकीन व मका है तुम्हारे लिए, जुरीन व जुना है तुम्हारे लिए, बने दो जहां ये तुम्हारे लिए, बदन में ये जा है तुम्हारे लिए, जहन में सवा है तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। यानी ये सारी कायनात बनी है उसी नबी के सदके बनी है, ये सारी कायनात बनी है उसी नबी के सदके बनी है। मियाँ शंकरगढ़ बना है उसी नबी के सदके बना है, मियाँ बनारस बना है उसी नबी के सदके बना है, मियाँ जौनपुर बना है उसी नबी के सदके बना है, मियाँ कानपुर बना है उसी नबी के सदके बना है, मुंबई बना है उसी नबी के सदके बना है, बिहार बना है उसी नबी के सदके बना है, बंगाल बना है उसी नबी के सदके बना है। अगर सारी कायनात बनी है उसी नबी के सदके बनी है। मेरा हिंदुस्तान, चीनों, नेपाल, भूटान, मलेशिया, अफ्रीका, अफगानिस्तान, ये सारी कायनात बनी है उसी नबी के सदके बनी है। पूरे ब्रह्मांड का रचयिता जो है, पूरे सृष्टि को रचने वाला जो है, पूरी दुनिया को बनाने वाला जो है, वो रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, महबूब आपको पैदा करना ना होता तो मैं ज़मीन को पैदा नहीं करता, आपको पैदा करना ना होता तो आसमानों को पैदा नहीं करता, शम्सो कमर को पैदा नहीं करता, वो समर को पैदा नहीं करता, जिन्नो बशर को पैदा नहीं करता, खुशबू तर को पैदा नहीं करता, वो किसी इस पूरी कायनात को पैदा नहीं करता, महबूब आपको पैदा करना था, इसलिए मैंने सारी कायनात को बनाया है। मालूम चला ये जमीन बनी है, ये आसमान बना है उसी नबी के सदके बना है, हमें औलाद मिली है उसी नबी के सदके मिली है, हमें बाप मिला है उसी नबी के सदके मिला है, हमें बेटा मिला है उसी नबी के सदके मिला है, हमें बेटी मिली है उसी नबी के सदके मिली है, हमें घर में ये खुशियां मिली है उसी नबी के सदके मिली है। मियां में नबी ही होते तो ये सारी कायनात न होती। तभी तो बरेली के इमाम कहते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है वो जहान है। यह सारी कायनात बनी है उसी नबी के सदके बनी है, उसी नबी के मियार के सदके बनी है। अल्लाह उस नबी की शान क्या है, अल्लाह अल्लाह उस नबी का मकाम क्या है, उस नबी का मर्तबा क्या है, जो नबियों में अफजल आला है, वो नबियों में बेहतरो बाला है, जो सबसे बुलंदो बाला है, उस नबी की शान ये है, उस नबी का मकाम ये है। ये नबी के सामने जो है सिद्दीक़ अकबर खड़े हुए हैं, नबी के सामने जो है फारूक आज़म हाथ बांधे खड़े हैं, नबी के सामने जो है उस्मान गनी हाथ जोड़े खड़े हैं, नबी के सामने जो है मौलाए कायनात हाथ बांधे खड़े हैं। भैया जिस नबी की शान ये है कि सहाबा इकराम जो है नबी के सामने जो है बादल खड़े रहा करते थे, बादल खड़े रहा करते थे, बोलने की हिम्मत नहीं किया करते थे। लोग बोलने की हिम्मत कैसे करते? बरेली के इमाम कहते हैं, मेरे सामने है दबे लचे अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान है, कोई बड़ी में जान है। ये शान है, ये नबी शान है मेरे नबी की, ये शान है मेरे नबी की। वो नबी जिसके लिए जो है दुनिया तमन्ना करती है, वो नबी जिसके लिए जो है चांद सूरज तमन्ना करते हैं, वो नबी जिसके लिए जो है सारी कायनात तमन्ना करती है। मेरे नबी गारे हिरा में गए हैं, गारे हिरा की तमन्ना है काश नबी दोबारा आ जाए। मेरे नबी गारे शोर में गए हैं, गारे शोर की तमन्ना है काश नबी दोबारा आ जाए। अमा मेरे नबी भी है मस्जिद अक्सा में गए हैं, मस्जिद अक्सा की तमन्ना है काश नबी दोबारा आ जाए। मेरे नबी बैतुल मामूर में गए हैं, बैतुल मामूर की तमन्ना है काश नबी दोबारा आ जाए। मेरे नबी जो है सिदरतुल मुंतहा पे गए हैं, उसकी ये तमन्ना है काश नबी दोबारा आ जाए। अमा मेरे नबी ने जो है चांद को इशारा किया है, चांद की तमन्ना है काश नबी दोबारा इशारा कर दे। मेरे नबी ने सूरज को इशारा किया है, सूरज की तमन्ना है काश नबी दोबारा इशारा कर दे। अमा वो नबी जहाँ एक बार चाहे हर चीज की तमन्ना करे काश नबी दोबारा आ जाए, हर चीज की ये तमन्ना है। लेकिन कुर्बान जो है वो नबी जो है अपनी बेटी फातिमा के हुजरे में जाते हैं तो एक बार नहीं जाते हैं बल्कि बार बार जाते हैं। वो शम्सुद दुहा बदरुद दुजा, वो नूरुल हुदा वो खैरुल वरा, वो जाने आलमीन वो मुरादुल मुस्तकीम, वो शम्सुल आरिफीन वो सिराजुस सालिकीन, वो उम्मत मरहुमा का शफीक रसूल है। हुजरे फातिमा में जा रहे हैं तो बार बार जा रहे हैं और जाने का अंदाज ये है, प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, जाने का अंदाज ये है, नबियों के सुल्तान इरशाद फरमाते हैं, फिदा का उम्मी व आबी है फातिमा, ए फातिमा तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान जाए। और जाने के बाद जो है मेरे नबी जो है इमाम हसन से मोहब्बत करते हैं, इमाम हसन से प्यार करते हैं। दिल्ली का मामूल ये था, दिल्ली का तरीका ये था, जब मेरे नबी तशरीफ ले आते पहले हुसैन पाक से मोहब्बत करते थे, पहले हुसैन पाक से मोहब्बत करते थे। आज माइक आवाज खींच रहा है।
دہلی کا معاملہ یہ تھا کہ جب میرے نبی تشریف لے آتے تھے، جب میرے نبی جایا کرتے تھے، حسین پاک سے محبت کیا کرتے تھے، حسین پاک سے دلار کیا کرتے تھے۔ آج کا معاملہ الگ ہے، آج کا معاملہ جدا ہے، آج کا معاملہ علیحدہ ہے۔ پیارے آقا جاتے ہیں، مدینے کے سلطان جاتے ہیں، شمس الدہا جاتے ہیں، بدر الدجا جاتے ہیں، نور الہدیٰ جاتے ہیں، تو آج پہلی محبت جو ہے امام حسین سے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ پہلی محبت جو ہے امام حسن سے کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ حسین پاک دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے گھروں کا یہی تو معمول ہے، ہمارے گھروں کا یہی تو طریقہ ہے، ہمارے گھروں کا یہی تو معاملہ ہے کہ پہلے ہم چھوٹے سے محبت کرتے ہیں، پہلے ہم چھوٹوں سے پیار کرتے ہیں، اس کے بعد بڑوں سے پیار کرتے ہیں۔ کوئی کھانے کا سامان لیتے ہیں، پہلے چھوٹوں کو دیتے ہیں، اس کے بعد بڑوں کو دیتے ہیں۔ ہمارا طریقہ تو یہی ہے۔ اسی طرح پیارے آقا جو ہے، مدینے کے سلطان جو ہے، نبیوں کے امام جو ہے، جنہوں نے امت کو یہ پیغام دیا ہے، ہمیشہ حسین پاک سے محبت کیا کرتے تھے۔ لیکن آج کا معاملہ جدا ہے، آج کا معاملہ علیحدہ ہے، آج کا معاملہ الگ ہے۔ آج آپ امام حسن سے محبت کر رہے ہیں، امام حسن سے پیار کر رہے ہیں۔ سیدہ فاطمہ دیکھتی ہے، علیزہ پیش کرتی ہے، اے نانا جان بتائیے تھا آپ کا معاملہ آج جدا تھا۔ ڈیلی آپ حسین سے محبت کرتے تھے، آپ حسین سے پیار کرتے تھے، لیکن آج پہلی محبت جو ہے آپ حسن سے کر رہے ہیں۔ آخر ایسا معاملہ کیوں ہے؟ آخر ایسی بات کیوں ہے؟ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، مدینے کے سلطان ارشاد فرماتے ہیں، شمس الدہا ارشاد فرماتے ہیں، بدر الدجا ارشاد فرماتے ہیں، نور الہدیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے فاطمہ تمہیں معلوم نہیں ہے، آج میری بارگاہ میں جو ہے فرشتوں کے سردار جبرائیل آئے تھے۔ آنے کے بعد جو ہے جبرائیل نے کہا تھا، حبیبی یا رسول اللہ، دنیا کی نسل آگے بڑھے گی، ان کے بیٹوں کے ذریعے بڑھے گی، دنیا کی نسل آگے بڑھے گی، ان کے بیٹوں کے ذریعے بڑھے گی۔ آپ کی نسل دنیا میں بڑھے گی تو آپ کی بیٹی فاطمہ کے ذریعے بڑھے گی، حسنین کریمین کے ذریعے بڑھے گی، حسنین کریمین نیرین کے ذریعے بڑھے گی۔ آج اے نبیوں کے امام، اے سلطان مدینہ، حسین پاک کی نسل سے جو ہے جتنے بچے پیدا ہوں گے وہ سارے کے سارے ائمہ بنیں گے، وہ سارے کے سارے امام بنیں گے۔ اور دنیا نے دیکھا بھی ہے، امام زین العابدین جو ہے حسین پاک کی نسل سے ہے، امام علی رضا جو ہے حسین پاک کی نسل سے ہے، امام نقی رضا خان جو نقی جو ہے حسین پاک کی نسل سے ہے، امام صادق جو ہے حسین پاک کی نسل سے ہے، امام جعفر صادق جو ہے حسین پاک کی نسل سے ہے، امام زین العابدین جو ہے حسین پاک کی نسل سے ہے، امام مہدی جو ہے حسین پاک کی نسل سے ہوں گے۔ یعنی فرشتوں کے سردار نے کہا، حبیبی یا رسول اللہ، حسین پاک کے نسل سے جو ہے جتنے بچے پیدا ہوں گے وہ سارے کے سارے ائمہ بنیں گے، وہ سارے کے سارے امام بنیں گے۔ لیکن امام حسن کی نسل سے ایک ایسا شہزادہ پیدا ہوگا جس کا نام عبد القادر ہوگا۔ جس طرح نبیوں کی جماعت میں، جس طرح رسولوں کی جماعت میں، جس طرح نبیوں کی جماعت میں آپ کا کوئی جواب نہیں ہے، اسی طرح ولیوں کی جماعت میں جو ہے عبد القادر کا کوئی جواب نہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ نبیوں کی جماعت میں جو ہے، اس طرح نبیوں کی جماعت میں جو ہے آپ کا کوئی جواب نہیں ہے، اسی طرح ولیوں کی جماعت میں جو ہے عبد القادر کا کوئی جواب نہیں ہوگا، عبد القادر کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ کبھی تو محترم سرکار بڑے پیر کا نام لیتے ہیں، سرکار بڑے پیر کی محفل مناتے ہیں، امام میاں سرکار غوث پاک کا جواب کہاں سے ہوگا؟ سرکار غوث پاک کا مد مقابل جو ہے کہاں سے ہوگا؟ اما جس کے نانا کی شان یہ ہے، جس کے نانا کا مقام یہ ہے، جس کے نانا کا مرتبہ یہ ہے، جس کے نانا کی شان یہ ہے، کہ میاں ان کے نانا کا حال یہ ہے کہ نبی کا چلنا لاجواب ہے، نبی کا بولنا لاجواب ہے، نبی کا دیکھنا لاجواب ہے، نبی کا سننا لاجواب ہے، نبی کا اٹھنا لاجواب ہے، نبی کا بیٹھنا لاجواب ہے، نبی کا کھانا لاجواب ہے، نبی کا پینا لاجواب ہے، نبی کا سننا لاجواب ہے، نبی کا بولنا لاجواب ہے، نبی کا دندان لاجواب ہے، نبی کا خاندان لاجواب ہے، نبی کا سینہ لاجواب ہے، نبی کا مدینہ لاجواب ہے، ارے نبی کا سینہ لاجواب ہے، نبی کا مدینہ لاجواب ہے، ارے نبی کا آنا یہ میلاد ہے، نبی کا جانا یہ معراج ہے، ارے میلاد بھی جواب لاجواب ہے میرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان مصطفیٰ، جشن غوث الورا، جشن غواث، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
میاں جس نبی کی شان یہ ہے, جس نبی کا مقام یہ ہے, جس نبی کا مرتبہ یہ ہے کہ نبی کا آنا میلاد ہے, نبی کا جانا معراج ہے, میلاد بلا جواب ہے, معراج بلا جواب. اور یقین ہے میرا کہیں کا بھی پروگرام ہو, مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے جتنا شنکر گڑھ آنے خوشی ہوتی ہے. یہ آپ کی محبت ہے. یہ 2 تاریخیں ایسی ہوتی ہے کہ سال میں ہر تاریخ میں کہیں نہ کہیں جاتا ہوں, لیکن یہ 2 تاریخ نہیں جاتی. یہاں سے جانے کے بعد یہ تاریخ لکھ لیتا ہوں کہ اگلے چاند کی 28 تاریخ کب پڑے گی, 29 اور 27 کب پڑے گی, تاکہ دھوکے سے کوئی تاریخ نہ ہو جائے. اور یہ میں ہی نہیں بلکہ ہمارے جو ملنے جلنے والے وہ بھی جانتے ہیں. ابھی مفتی صاحب قبلہ تشریف فرما تھے نا, بڑی شاندار تقریر کیے. میں سمجھتا ہوں کہ تقریر پر اگر آپ عمل کر لینا تو 10-20 سال تقریر سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. علم کے حوالے سے بڑی بہترین تقریر انہوں نے کیا. انہوں نے اپنے دوست کو فون کیا, ان کا فون آ گیا, بولے کہاں ہیں, بولے شنکر گڑھ میں ہے. بولے کہاں ہے, بولے شنکر گڑھ میں ہے. تو کہا مولانا غلام صابر بھی ہوں گے کیونکہ وہ علاقہ انہی کا ہے. یعنی ہمارے دوستوں کو بھی پتا ہے کہ میں یہاں پروگرام ہو تو میں ضرور ہوتا ہوں. یہ آپ کی محبت ہے, اور کیوں نہ ہو میاں, یہ سرکار غوث پاک کا فیضان ہے, یہ سرکار غوث پاک کا کرم ہے. میاں ہم ہند میں کس کے سہارے رہتے ہیں, ہم ہند میں کس کے سہارے رہتے ہیں. شیر ملاحظہ فرمائے, ہند سے میں بڑی بیان بازی ہوتی, یہاں جاؤ وہاں جاؤ, یہاں جاؤ وہاں جاؤ, لیکن میرے پیارے جب غریب نواز کی جوتیوں کو تم اٹھا نہ سکے, ان کے بیٹھائے اونٹ نہ اٹھا سکے, ان کے بسائے ہم کو کیسے اٹھاؤ. تمام بیان کرتے ہیں اور یہ شعر میں ہر جگہ پڑھتا ہوں. اگر شعر میں محترم آزاد حقیقت ہو تو آپ میرا ساتھ دے دیجئے گا. شعر ملاحظہ فرمائے, لگا لے زور چاہے ہند سے میں جا نہیں سکتا, ہاں ہاں جا نہیں سکتا. لگا لے زور چاہے ہند سے میں جا نہیں سکتا, ہاں ہاں جا نہیں سکتا. لگا لے زور چاہے ہند سے میں جا نہیں سکتا. لگا لے زور چاہے ہند سے میں جا نہیں سکتا. لگا لے زور چاہے ہند سے میں جا نہیں سکتا. لگا لے زور چاہے ہند سے میں جا نہیں سکتا. میں خواجہ کا بسایا ہوں, میں خواجہ کا بسایا ہوں, میں خواجہ کا بسایا ہوں. تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے, تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے, میں خواجہ کا بسایا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خواجہ کا ہندوستان, خواجہ کا ہندوستان. جشن غوث الورا, جشن غوث الورا. بسایا حضرت تمہارے ہو کیا سمجھتا ہے, تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے. اور محترم آزاد, ہم تھوڑے ہیں لیکن ہم میں دم ہے. ارے بھائی آپ بھی بول دیجئے, آپ لوگ تو ایسا ہے کہ کشمیر کی ٹھنڈی وہی پڑ رہی. بولنا جانتے نہیں, اللہ نے زبان دیا تو آپ بھی بولنے چاہیے. جو نبی کے نام پر بولے گا وہ کل قبر کے اندر بھی بولے گا. جو نام کی نبی کے نام پر بولے گا وہ کل جب فرشتے سوال کریں گے تب بھی وہ بولے گا. بولنا سیکھیں, بولنا سیکھیں. اور ہم کم ہیں تو کیا ہوا, ہم کم ہیں تو کیا ہوا, ہمیشہ کم والے زیادہ پر بھاری ہوئے. ہمیں سبق کہاں سے ملا, کربلا کے میدان سے ملا. ہم 72 بھی ہو تو 72,000 پر بھاری ہوا. اسی کربلا والوں کے ہم ماننے والے ہیں میاں. الحمدللہ ہم اپنا سر تو کٹا دیں گے لیکن سر جھکائیں گے نہیں. میاں دین پہ مرنے کا جذبہ کل بھی تھا, آج بھی تھا. دین پہ مرنے کا جذبہ کل بھی تھا, آج بھی تھا. اور محترم آزاد, دنیا لاکھ کوششیں کرتی رہے لیکن نہ ہمیں مٹا سکتی ہے نہ ہمیں گھٹا سکتی ہے. اس لیے کہ جب تک قرآن رہے گا, جب تک قرآن رہے گا تب تک بھارت میں مسلمان رہے گا.
نہ کبھی قرآن مٹے گا، نہ کبھی مسلمان مٹے گا۔ اور میاں وہ قرآن جس کی شان یہ ہے، ملاحظہ فرمائے، ہے کالے نبی اور کالے خدا، فرمان نہ بدلا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہے کالے نبی اور کالے خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے کالے نبی اور کالے خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے کالے نبی اور کالے خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر، فرمان نہ بدلا قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تو جب تک قرآن باقی رہے گا تب تک ہم بھی باقی رہیں گے۔ فرمائے محترم آزاد، ہم کم ہیں تو کیا ہم میں دم ہے، ہم کم ہیں تو کیا ہم پہ دم ہے۔ شیر ملاحظہ فرمائے آپ محترم آزاد۔ اور چونکہ یہ محفل سرکار غوث پاک کی ہے، سرکار بڑے پیر کی ہے، سرکار غوث پاک کی محفل میں آنے والوں کبھی دل چھوٹا مت کرنا کہ ہمیں غوث پاک کی بارگاہ سے کیا ملے گا، ہمیں غوث پاک کی بارگاہ سے کیا ملے گا۔ یہاں یہ چند لمحوں کے لیے بیٹھنا جو ہے ہمارے مقدر کو سوار دیا کرتا ہے، ہمارے مقدر کو بنا دیا کرتا ہے، ہمارے مقدروں کو سجا دیا کرتا ہے۔ میاں غوث پاک کی محبت میں ملتا کیا ہے، غوث پاک کی بارگاہ سے عطا کیا ہوتا ہے، غوث پاک کی بارگاہ سے ملتا کیا ہے، آپ یہ ملاحظہ کریں گے انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ میاں غوث پاک کی بارگاہ سے جو ہے خالی جھولیاں بھر جایا کرتی ہے، خالی کاسے بھر جایا کرتے ہیں، من کی مرادیں مل جایا کرتی ہے۔ اللہ اللہ، زمانے کا حال کیا ہے، آج زمانے کا معاملہ کیا ہے، آج زمانے کی کیفیت کیا ہے، آج زمانے کا حال کیا ہے۔ آج جب بیٹا بڑا ہو جاتا ہے، آج جب بیٹا جوان ہو جاتا ہے، اپنے ماں باپ کو تانے مارتا ہے، اپنے ماں باپ کو تانے دیا کرتا ہے، تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ اللہ اللہ، اس وقت ماں باپ کا دل چھلنی چھلنی ہو جاتا ہے جب ایک بیٹا ماں باپ سے پوچھتا ہے تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ اللہ، زمانے کی حقیقت تو یہ ہے، ایک ماں باپ مل کر جو ہے اپنے 4-5 بچوں کو پال لیا کرتے ہیں، لیکن 4-5 بچے مل کر جو ہے اپنے ایک ماں باپ کو نہیں پال پایا کرتے ہیں، ایک ماں باپ کی پرورش نہیں کر پایا کرتے ہیں۔ اللہ، ماں باپ کا حال تو یہ ہے، ان کا معاملہ ہی ایسا ہے۔ یہ کل بھی رویا کرتے تھے جب اولاد روٹی نہیں دی، آج جب یہ کل بھی رویا کرتے تھے جب اولاد روٹی نہیں کھایا کرتی تھی، یہ آج بھی رویا کرتے ہیں جب اولاد روٹی نہیں دیا کرتی ہے۔ لوگ ماں باپ سے سوال کرتے ہیں، لوگ ماں باپ سے پوچھتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ آؤ دیکھو ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، آؤ دیکھو ماں باپ نے جو ہے ہمارے لیے کیسی قربانیاں دیا ہے، ہمارے لیے کیسی تکلیفیں اٹھائی ہے۔ ایک عورت ہے جو سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں جو ہے روتے ہوئے جاتی ہے، سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں جو ہے آنسو بہاتے ہوئے جاتی ہے، سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں جو ہے فریاد کرتے ہوئے جا رہی ہے۔ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں جو ہے وہ عورت جانے کے بعد جو ہے عریضہ پیش کرتی ہے، سرکار غوث پاک مجھ پہ کرم فرما دیجیے، سرکار غوث پاک نگاہ کرم فرما دیجیے، سرکار غوث پاک کرم فرما دیجیے، سرکار غوث پاک میری زندگی کوئی مقصد نہیں ہے، میرے جینے کوئی مطلب نہیں ہے، میرے زندگی جینے کوئی مطلب نہیں ہے، سرکار غوث پاک میں تو برباد ہو گئی ہے۔ سرکار غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں، سرکار بڑے پیر ارشاد فرماتے ہیں، سرکار پیرے پیرا ارشاد فرماتے ہیں، سرکار میرے میرا ارشاد فرماتے ہیں، سرکار بڑے پیر ارشاد فرماتے ہیں، سرکار بڑے پیر کہتے ہیں تو کیوں برباد ہو گئی ہے، تیرے رونے کی وجہ کیا ہے، تیرے رونے کا ریزن کیا ہے، تیرے رونے کا معاملہ کیا ہے، تیرے برباد ہونے کا معاملہ کیا ہے۔ وہ عورت زاروں قطار روتی ہے، روتے روتے جو ہے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں جو ہے وہ عورت عریضہ پیش کرتی ہے، سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں جو ہے وہ عورت کہتی ہے سرکار میری قسمت، میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، میرے پاس کوئی بیٹا نہیں ہے، میرے پاس کوئی بیٹی نہیں ہے۔ سرکار غوث پاک آپ سن لیجیے، جب کوئی بیٹا اپنے ماں کو ماں کہتا ہے تو میرا دل چھلنی چھلنی ہو جاتا ہے، جب کوئی بیٹا اپنے ماں کو آواز دیتا ہے تو میرا دل بے چین ہو جاتا ہے، جب کوئی بیٹا اپنے ماں کو آواز دیتا
ہے, میرا دل بے قرار ہو جاتا ہے. جب کوئی بیٹا اپنے ماں کے ممتا سے کھیلتا ہے میرا دل بے چین ہو جاتا ہے. جب کوئی ماں جو ہے اپنے بیٹے کو آنچل کی ہوا دیتی ہے میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. جب کوئی ماں اپنے بچے کو جو ہے اپنے پاس بیٹھ کے سہلاتی ہے تو میرا دل غمگین ہو جاتا ہے. جب کوئی ماں جو ہے اپنے بیٹے کو لخت جگر کہتی ہے, اپنے بیٹے کو نور نظر کہتی ہے, اپنے بیٹے کو اپنا لال کہتی ہے تو میرا دل بے چین ہو جاتا ہے. سرکار غوث پاک میں بڑی غمگین ہو جاتی ہوں, میں رونے لگتی ہوں, میں پریشان ہو جاتی ہوں, میں غمگین ہو جاتی ہوں. کاش میرا بھی بیٹا ہوتا تو مجھے بھی ماں کہہ کے بلاتا, کاش میرا بھی بیٹا ہوتا مجھے بھی ماں کہہ کے آواز دیتا, کاش میرا بھی بیٹا ہوتا میرے ممتا کے ساتھ کھیلتا, کاش میرا بھی بیٹا ہوتا میرے آنچل کی ہوا لیتا, کاش میرا بھی بیٹا ہوتا. میں یوسف میں سینے سے لگاتی ہوں, اللہ اللہ جس کی اولاد نہیں ہے کبھی اس کے دل سے پوچھو, جس کی اولاد نہیں ہے مولا ان کو صاحب اولاد بنا دے. وہ دنیا کی ساری دولت جو ہے ان کے سامنے پھیکی ہے, ان کے پاس اولاد نہیں ہے. اللہ نے تمہیں اولاد دیا ہے اس کا شکر ادا کرو, اللہ نے تمہیں زندگی دیا ہے اس کا شکر ادا کرو, اللہ نے تمہیں بال دیا ہے اس کا شکر ادا کرو. ورنہ بہت سے لوگ ایسے ہیں ان کے پاس کھانے کے لیے کھانے نہیں ہے, بہت سے لوگ ایسے ہیں ان کے پاس اولاد نہیں ہے, بہت سے لوگ ایسے ہیں ان کے پاس بولنے کے لیے زبان نہیں ہے, بہت سے لوگ ایسے ہیں ان کے پاس چلنے کے لیے پیر نہیں ہے, بہت سے لوگ ایسے ہیں ان کے لیے اٹھانے کے لیے ہاتھ نہیں ہے. اللہ نے تمہیں مال بھی دیا ہے, اللہ نے تمہیں گھر بھی دیا ہے, اللہ نے تمہیں ماں باپ بھی دیا ہے, بولنے کی زبان دیا ہے, چلنے کا پیر دیا ہے, کام کرنے کے لیے ہاتھ دیا ہے. بس اللہ کا شکر ادا کرو. وہ عورت کہتی ہے سرکار بڑے پیر آپ بتا دیجئے جب کوئی مجھے اولاد کا تانا دیتا ہے تو میرا دل چھلنی چھلنی ہو جاتا ہے, میرا دل بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے. کیا میری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے؟ سرکار بڑے پیر کہتے ہیں اے عورت تھوڑی دیر ٹھہر جا. سرکار غوث پاک جو ہے اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں, آنکھیں بند کرنے کے بعد جو ہے لوح محفوظ کا معاملہ دیکھتے ہیں. لوح محفوظ کو دیکھنے کے بعد جو ہے سرکار بڑے پیر کہتے ہیں, سرکار پیر پیرا کہتے ہیں, سرکار میر میرا کہتے ہیں, سرکار شاہ جیلا کہتے ہیں, بغداد کے دولہا کہتے ہیں اے عورت تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے, تیرے نصیب میں کوئی اولاد نہیں ہے. اللہ اللہ اسی لیے کہا جاتا ہے عورتوں کا دیندار ہونا ضروری ہے, اسی لیے کہا جاتا ہے عورتوں کا نماز پڑھنا ضروری ہے, اسی لیے کہا جاتا ہے عورتوں قرآن پڑھنا ضروری ہے. اگر گھر کی عورتیں اچھی ہوتی ہے تو گھر کو جنت بنا دیا کرتی ہے, گھر کے معاملات سوار دیا کرتی ہے, گھروں کے معاملات بنا دیا کرتی ہے. وہ عورت ذہین تھی, وہ عورت دماغدار تھی, وہ عورت دیندار تھی. وہ سرکار غوث پاک سے کہتی ہے, کیا کہتی ہے ملاحظہ فرما ہے, عورت کہتی ہے غوث پاک اگر میری قسمت میں اولاد ہوتی تو وہ یوں ہی ہو جاتی, اگر میرے نصیب میں اولاد ہوتی تو مجھے یوں ہی عطا ہو جاتی. میری قسمت میں اولاد نہیں ہے اسی لیے تو آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں, میرے نصیب میں کوئی اولاد نہیں ہے اسی لیے تو آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں. اتنا سننا تھا. سرکار غوث پاک کو جلال آتا ہے, آپ اس عورت سے کہتے ہیں اے عورت ٹھہر جا. پھر رب کی بارگاہ مریضہ پیش کرتے ہیں اے مالک و مولا اے رب کا تھا, اے رب کے دکھا اسے ایک بیٹا کا فرما دے. رب ارشاد فرماتا ہے اے عبد القادر اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے, کہا مولا 2 بیٹا عطا فرما دے. کہا عبد القادر ایک بھی نہیں ہے, کہا مولا 3 بیٹا عطا فرما دے. کہا ایک بھی نہیں ہے, کہا مولا 4 بیٹا عطا فرما دے. کہا عبد القادر ایک بھی نہیں ہے, کہا مولا 5 بھی عطا فرما دے. کہا ایک بھی نہیں ہے, کہا مولا 6 بیٹا عطا فرما دے. کہا عبد القادر اس کے قسمت میں ایک بھی اولاد نہیں ہے. سرکار بڑے پیر علیزہ پیش کرتے ہیں مولا 11 بیٹی عطا فرما دے. کہا عبد القادر اس کے قسمت میں ایک بھی اولاد نہیں ہے. سرکار بڑے پیر علیزہ پیش کرتے ہیں اے مالک و مولا اے رب کا یار اے رب کے دکھا جب تجھے میری دعا قبول نہیں کرنا تھا تو تو نے جو ہے مجھے اپنا محبوب کیوں بنایا. یہ ولایت کی چادر جو ہے میں اتارنے جا رہا ہوں. اور رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اے عبد القادر تمہاری یہی بات ہمیں پسند آتی ہے, چاہے ہم نے تمہارے دعا کے بغیر جو ہے اسے 11 بیٹی عطا فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, رسالت, نعرہ رسالت, میلاد النبی, میلاد النبی, نعرہ تکبیر, رسالت.
हमारा सरकार गौसे पाक हुए हैं। अब आप दुनिया में जाकर जो है किसी के दरवाजे बैठे हुए, किसी नेता की नाम लो है, किसी मुख्यमंत्री का नाम लो है, अरे दुनिया में जो है तुम किसी के पीछे जाओ है, किसी से मोहब्बत करो है, वो तुम्हारे काम जो है जमीन के ऊपर आएंगे, लेकिन गौसे पाक से मोहब्बत करोगे तो ये जमीन के ऊपर भी काम आएंगे और जमीन के नीचे भी काम आएंगे। दुनिया से मोहब्बत करोगे तो वो जमीन के ऊपर काम आएंगे, लेकिन गौसे पाक से मोहब्बत करोगे तो वो जमीन के नीचे भी काम आएंगे और जमीन के ऊपर भी काम आएंगे। मोहतरम मजाक मैंने पहले ही कहा था, हम कम हैं लेकिन दम है। आप बोलना न छोड़े, अगर आप बोलना बंद कर देंगे तो मैं भी बोलना बंद कर दूंगा। ये बोलते रहे तो आपको फायदा होगा, आपको नींद नहीं आएगी, मैं बोलता जाऊंगा। दुनिया में कम है तो क्या है, हमें दम है। अब हमारे दम का हाल कहाँ से मामला ये हुआ है, मुलाहिजा फरमाए, हमें ये दम मिली कहाँ से है। शेर सुनने के बाद कोई खामोश नहीं रहेगा, और मेरे मौला जो आपके नाम पर बोले, जो आपकी तारीफ करे, उसे अपने महबूब का शहर दिखा दे। मौला तूने मुझे दिखाया, मौला तूने मुझे दिखाया है, मौला इन सबको दिखा दे। शंकरगढ़ से बड़ी मोहब्बत है। अगर मैं हर साल जुब्बा मंगाता हूँ, फॉरेन कंट्री से जब आता है या शहर मदीना या मक्का शरीफ से आता है, तो उस जुब्बे की शुरुआत ही मैं शंकरगढ़ से करता हूँ। आए हुए 2 महीना हो गया, लेकिन रखा हुआ था और 2 महीना मुसलसल प्रोग्राम में था। मैंने कहा शुरुआत करूंगा तो वहीं से करूंगा। अली हैदर का बेटा है, 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 तो मुझको क्या समझता है, तो मुझको क्या। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अली हैदर का बेटा हो तो मुझको क्या समझता है, तो मुझको क्या समझता है। और शेर मुलाहिजा फरमाए, क्या दिशा। मैं हूँ गौसुल वरा और साबिर कलियत मस्ताना, साबिर का मस्ताना, मैं हूँ गौसुल वरा और साबिर कलियत मस्ताना, कलियत मस्ताना, मैं हूँ गौसुल वरा और साबिर 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 कलियत मस्ताना। कि चचा पे में मरता है, कि चचा पे में मरता है, कि चचा पे में मरता है, तो उसको क्या समझता पे मैं मरता हूँ, तो मुझको क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझसे उल्फत है निस्बत सैयद सालार और वारिस से उल्फत है, निस्बत सैयद सालार से वारिस से उल्फत है, निस्बत सैयद सालार से वारिस से निस्बत है। मगर रज़वी में पक्का हो, मगर रज़वी में पक्का हो, मगर रज़वी में पक्का हो, तो मुझको क्या समझता है। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर रज़वी में पक्का हूँ, तू मुझको क्या समझता है, तू मुझको क्या समझता है। हमारे न्याज भाई की वालदा भी हैं, और चूंकि न्याज भाई सबसे छोटे हैं, और चूंकि जानते हैं माँ बाप के इंतकाल के बाद अगर सबसे ज्यादा मलाल तो सभी को होता है,
غم سبھی کو ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ اگر کسی کو ملال ہوتا ہے تو چھوٹے بیٹے کو ہوتا ہے، اور وہ تب ہوتا ہے، چھوٹی بیٹی کو ہوتا ہے، تب ہوتا ہے جب ان کی شادی اور بیاہ بھی نہیں ہوئی ہوتی، جب وہ کنوارے ہوتے ہیں اور چھوٹے ہوں تو انہیں بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے، انہیں بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ آپ اپنے چھوٹے بھائی کا خیال رکھیں، جو بڑا بھائی ہوتا ہے وہ باپ کے مانند ہوتا ہے، وہ باپ کی طرح ایک چھوٹے بھائی کا خیال رکھتا ہے، آپ چھوٹے بھائی کا، چھوٹے بہن کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ اور ایک شاعر نے چونکہ اللہ رب کائنات نے ماں کا سایہ سلامت رکھا ہے، اللہ ان کی ماں کے سائے کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین، انہیں کبھی ماں کی محبت کی کمی محسوس نہ ہو۔ چونکہ محترم آزاد یہ پریکٹیکلی طور پہ میں بول رہا ہوں، لوگوں کو محسوس ہوا کرتا ہے، کیونکہ جن کے شادی بیاہ ہوتے ہیں، ان کے بال بچے ہوتے ہیں، بیوی ہوتے ہیں، ان کا ذہن تو بڑھ جاتا ہے، ان کا ذہن تو لگ جاتا ہے، بچوں میں، کبھی بیوی میں، کبھی کاروبار میں، وہ فکر میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ لیکن جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کی فکر میں ڈوبے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس تو بھی ہے کام نہیں۔ اور یہی حال ہمارے ہندوستان کا ہے ہی، یہ جانتے ہیں، میں نے بہت جگہ دیکھے، میں کیوں بتا رہا ہوں، اس لیے بتا رہا ہوں، میں نے زمانے کی حقیقت دیکھا ہے۔ میاں قصے کی کسی کے حصے میں زمیں آئی تو کسی کے حصے میں دوکا آئی۔ یہ شعر ملاحظہ فرمائے، کسی کے حصے میں زمیں آئی تو کسی کے حصے میں دوکا آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں، سبحان اللہ، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ اللہ اللہ، جب مرحوم کے جنازے کو آپ لے کر گئے تھے، اور چونکہ نیاز بھائی نے کہا کہ وہ شعر آپ سنائیے گا جو بہت دن بعد آپ بمبا بھائی کے والد کے چہلم کے موقع پر آئے تھے، سنایا تھا، اللہ رب کائنات ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ اسی لیے دیکھو لوگ ذکر حسین، ذکر غوث پاک کرتے ہیں، انہوں نے محفل منائی ہے، آج تک آپ نام سنے نہ ہوں گے، لیکن محفل منائی گئی تھی، آج اسی حوالے سے بات آ گئی تو ان کا بھی ذکر ہو گیا۔ میاں جو نبی کا ذکر یہاں کرتے ہیں، ان کا ذکر ہر جگہ ہوتا ہے۔ کہا وہ سنائیے گا ضرور، وہ سننے کے بعد دل جو ہے بڑا عجیب سا معاملہ ہو جاتا ہے، تو میں نے کہا وہ ضرور آپ کو سناؤں گا۔ آپ سننا چاہتے ہیں؟ آپ سننا چاہتے ہیں؟ کیسے عزیز ہیں یہ آنسو بہا رہے ہیں، 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 نیلا دلا کے پھر بھی، نیلا دلا کے پھر بھی کپڑے بنا رہے، کیسے عزیز ہیں یہ آنسو بہا رہے ہیں، کیسے عزیز ہیں یہ آنسو بہا رہے ہیں۔ اور چونکہ محترم آزاد ایک جانے والا جا رہا ہے، دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہے، دنیا سے رخصت ہو کے جا رہا ہے، ہمیں بہت غم ہوتا ہے، ہم آنسو بہاتے ہیں، لیکن جانے والا بڑا خوشی ہوتا ہے، جانے والے کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ آپ کہو گے مولانا جانے والا دنیا چھوڑ کر جاتا ہے، وہ خوش کیسے ہے، اس کے خوشی کا ٹھکانہ کیسے نہیں ہے؟ تو پیارے آپ مجھے بتائیں، گھر والے تو روتے ہیں، ہاں جس کا باپ جدا ہوتا ہے، وہ بیٹے تو روتے ہیں، ہاں جس کا باپ جدا ہوتا ہے، وہ بیٹیاں تو روتی ہے، ہاں جن کا شوہر جدا ہوتا ہے، وہ عورتیں تو روتی ہیں، ہاں سنو سنو وہ پوتا روتا ہے جس کے دادا جدا ہوتے ہیں، ارے جس کے گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے، گھر والے تو روتے ہیں، لیکن میت گھر والوں سے کہتی ہے وہ روتے کیوں ہے، یہ آنسو بہاتے کیوں ہے، یہ پڑھیں جو میرے حق میں فائدہ ہوگا۔ کیونکہ عزیزان ملت اسلامیہ، آج جانے والا بڑا خوشی ہے، آج جانے والے کے جو ہے خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے، آج وہ بڑا خوش ہے، آپ کے پاس ذہن میں نہیں آئے گی یار
मरने वाला जा रहा है, वो खुश क्यों है? मरने वाला जा रहा है, उसे खुशी कैसी है? इंशाअल्लाह बात वही होगी तो बात आपके जहन में आएगी। अरे जाने वाला खुश कैसे होता है, जाने वाला मगन कैसे होता है, जाने वाला खुश कैसे होता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब तक इंसान दुनिया में रहता है, हाफिज की ये तमन्ना होती है, आलिम की ये तमन्ना होती है, कारी की ये तमन्ना होती है, आलिम की तमन्ना है काश वो मदीना देखे, हाफिज की तमन्ना है काश वो मदीना देखे, आलिम की तमन्ना है काश वो मदीना देखे, मुफ्ती की तमन्ना है काश वो मदीना देखे, गुनहगार की तमन्ना है काश वो मदीना देखे, खताकार की तमन्ना है काश वो मदीना देखे, आलिम की तमन्ना है काश वो मदीना देखे, किसान की तमन्ना है काश वो मदीना देखे, व्यापारी की तमन्ना है काश वो मदीना देखे, छोटे की तमन्ना है काश वो मदीना देखे, बड़े की तमन्ना है काश वो मदीना देखे, गोरे की तमन्ना है काश वो मदीना देखे, काले की तमन्ना है काश वो मदीना देखे, छोटे की तमन्ना है काश वो मदीना देखे, मर्द की तमन्ना है काश वो मदीना देखे, औरत की तमन्ना है काश वो मदीना देखे, बच्चों की तमन्ना है काश वो मदीना देखे, अंधे की तमन्ना है काश वो मदीना देखे, जंगले की तमन्ना है काश वो मदीना देखे, अरे चीन वालों की तमन्ना है काश वो मदीना देखे, नेपाल वालों की तमन्ना है काश वो मदीना देखे, उनके चीनों नेपाल भूटान अफ्रीका अफगानिस्तान की तमन्ना है काश वो मदीना देखे। अरे दुनिया में हर किसी की तमन्ना है काश वो मदीना देखे, अरे छोटे की तमन्ना है, बड़े की तमन्ना है, हमारी तमन्ना है, आपकी तमन्ना है, राजू भाई की तमन्ना है, न्याज भाई की तमन्ना है, सरफराज भाई की तमन्ना है, शौकत भाई की तमन्ना है, मेराज भाई की तमन्ना है, वारिस भाई की तमन्ना है, बम्बा भाई की तमन्ना है, अरे शंकरगढ़ के सारे लोगों की तमन्ना है काश वो मदीना देखे, काश वो मदीना देखे। लेकिन जब तक दुनिया में थे माल में उलझे हुए थे, जब तक दुनिया में थे दौलत में उलझे थे, जब तक दुनिया में थे खेत में उलझे थे, जब तक दुनिया में थे सारे चीज में उलझे थे, जब तक दुनिया में थे बेटी की शादी में उलझे थे, जब तक दुनिया में थे बेटे की शादी में उलझे थे, जब तक दुनिया में थे घर बनाने में उलझे थे, अरे जब तक दुनिया में थे हर काम में मशगूल थे, हर वक्त जो है गुलामी की जंजीर जो है, गुर्बत की जंजीर जो है, अब गरीबी की जंजीर जो है पैरों में पड़ी थी, मदीना ना देख सके, मदीना जा ना सके। अरे जब तक दुनिया में थे मदीना नहीं देखे थे, इस बात का गम था, लेकिन आज दुनिया से जा रहे हैं, आज इंतकाल करके जा रहे हैं, दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं, तो खुशी की तमन्ना नहीं है। अरे खुशी की तमन्ना इसलिए है कि दुनिया में रहकर मदीना नहीं देखा था, आज कब्र में जाऊंगा तो कब्र के अंदर जो है मदीने के सुल्तान को देखूंगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत। इसलिए मोमिन का जनाजा जो है हम बड़े धूमधाम से लेकर जाते हैं और वो खुश हुआ करता है कि अभी तक दुनिया में रह के मदीना नहीं देखा था, आज तो नबी कब्र में तशरीफ लाएंगे, आज तो मदीने के सुल्तान का जलवा देखेंगे, आज तो मदीने के ताजदार को देखेंगे, आज तो शम्स दुहा को देखेंगे, आज तो बद्र दुजा को देखेंगे, आज तो नूर हुदा को देखेंगे, आज तो खैर वरा को देखेंगे, आज तो जाने आलमीन को देखेंगे, मुरादुल मुस्तकीम को देखेंगे, शम्सुल आरिफीन को देखेंगे, सिराजुस सालिकीन को देखेंगे, उम्मते मरहूमा के शफीक रसूल को देखेंगे, यासीन और ताहा को देखेंगे। अरे दुनिया में रहकर हमने मदीना नहीं देखा था, इसका अफसोस था, आज कब्र के अंदर मदीने वाले का चेहरा देखेंगे, ये सोचकर हमारा दिल। इसीलिए वो अपने घर वालों से कहता है अजीज का माना रिश्तेदार होता है, करीबी होता है। कैसे अजीज है ये आंसू बहा रहे हैं, कैसे अजीज है ये आंसू बहा रहे हैं, नहला दिला के फिर भी, नहला दिला के फिर भी कपड़े बना रहे। ऐसे ऐसे
عزیز ہیں یہ آنسو بہا رہے ہیں نہلا دھلا کے پھر بھی کپڑے بنا رہے ہیں وہ کہتا ہے یار سب کچھ تو میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ گھر والے کیوں رو رہے ہیں یہ تو نفع میں ہے نا جا میرا یہ کیوں رو رہے ہیں اور وہ کیا کہتا ہے ملاحظہ فرمائیں جن کے لیے دو محلے جن کے لیے دو محلے بنوا دیے ہیں ہم نے جن کے لیے دو محلے بنوا دیے ہیں ہم نے جن کے لیے دو محلے بنوا دیے ہیں ہم نے اب وہ میری لہد میں اب وہ میری لہد میں لکڑی بچھا رہے ہیں یہ آنسو بہا رہے ہیں کیسے عزیز ہیں یہ آنسو بہا رہے ہیں دھلا کے پھر بھی کپڑے پہنا رہے ہیں اور ان کا مزاج بہت سنجیدہ تھا جب تک میری تقریر ہوتی تھی وہ سنتے رہتے تھے اگر تھکاوٹ لگے تو کمرے میں جائیں پھر آ جائیں اور ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ مومن اپنے قبر میں زندہ ہوتا ہے اللہ اللہ وہ آج اپنے قبر میں سن رہے ہیں میاں وہ اپنے قبر میں سن رہے ہیں کیونکہ وہ ایک نیک کام کی شروعات کر کے گئے ہیں ایک اچھے کام کی شروعات کر کے گئے ہیں میاں دنیا میں اگر سب سے ثواب کا کوئی کام ہے نا وہ کام ہے کھانا کھلانا وہ کام ہے کھانا کھلانا غوث پاک کے لنگر میں ہم کیا کرتے ہیں کھانا ہی تو کھلاتے ہیں تو جو دنیا کا سب سے بہتر اچھا کام تھا وہ کام کی شروعات وہ کر کے گئے ہیں اور کیا کہہ کے گئے گھر والوں کو اللہ اللہ آج بھی وہ چیزیں یاد آتی ہے وہ چہرہ یاد آتا ہے کیونکہ زیادہ وقت گزرا نہیں ایک سال جب اگلے سال ہم میلاد کی محفل منا رہے تھے نا یہ تھوڑی معلوم تھا کہ اگلے سال ملاقات نہیں ہوگی اگلے سال نہیں دیکھ پائیں گے یہ زندگی ہے پیارے اسی لیے جب تک زندگی ہے عبادت کر لو اللہ اللہ کر لو پتہ نہیں کون کب چلا جائے کون کب رخصت ہو جائے آج وہ نہیں ان کی یادیں ہمارے ساتھ ہیں آج وہ نہیں ان کی ہماری یادیں ان کے ہمارے ساتھ ہے ایک آخری شعر ملاحظہ فرمائے اور کیا کہہ رہے ہیں میں جھاڑتا تھا جن کے میں جھاڑتا تھا جن کے قدموں سے دل میٹے میں جھاڑتا تھا جن کے قدموں سے دل میٹے میں جھاڑتا تھا جن کے قدموں سے دل میٹے افسوس ہے مجھے وہ افسوس ہے مجھے وہ مٹی میں سلا رہے ایسے ایسے سے ہیں یہ آنسو بہا رہے ہیں ایسے عزیز ہیں یہ آنسو بہا رہے ہیں نہلا دھلا کے پھر بھی کپڑے پہنا رہے ہیں اس لیے محترم آزاد پیاری جب تک زندگی ہے اللہ اللہ کر لو جب تک زندگی ہے اللہ اللہ کر لو پتہ نہیں کب موت آ جائے کب ہمیں دنیا سے جانا پڑے اور چونکہ وقت
سرکار غوث پاک نے بلایا، کہا اے گویے تو گانا گاتا ہے، دیکھ گانا گانا گناہ ہے، تو گانے مت گایا کر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ سرکار غوث پاک کے پاس سے جانے کے بعد جو ہے اس نے لوگوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد کہا اے لوگوں، سرکار غوث پاک مجھ سے جلن کرتے ہیں، میری شہرت سے جلتے ہیں، انہوں نے مجھے بدنام کرنا چاہا، وہ مجھے منع کرتے ہیں۔ اللہ اللہ وہ نہیں مانا، وہ گانا گاتا رہا، وہ گویا گاتا رہا۔ سرکار غوث پاک نے دوبارہ منع کیا، لیکن گویا ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ نہیں مانا۔ کہا یہ حسد کی بنیاد پر جو ہے، یہ جلن کی بنیاد پہ ایسا کرتے ہیں۔ سرکار غوث پاک نے تیسری مرتبہ منع کیا، دیکھ گانا گانا گناہ ہے، گانا گانا بری بات ہے، گانا گانا گناہ کبیرہ ہے، دیکھ تو گانا مت گایا کر۔ لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ گانا گاتا رہا، وہ کماتا رہا، اپنے پریوار کا پیٹ پالتا رہا، اپنے پریوار کو پالتا رہا، اپنے بچوں کے لیے کماتا رہا، اپنے گھر والوں کے لیے کماتا رہا۔ جب تک وہ کماتا رہا گھر میں اس کی عزت تھی، جب تک وہ کماتا رہا گھر میں اس کا احترام تھا، جب تک وہ کماتا رہا گھر والے سے ہاتھوں ہاتھ لیے رہتے تھے، جب تک وہ کماتا تھا سارے لوگ اس سے بڑی محبت کرتے تھے۔ لیکن زمانہ آگے بڑھتا گیا، اس کی جوانی ڈھلتی گئی، اور جوانی کی دہلیز سے جو ہے جب وہ کمزور ہوا، جوانی کے بعد جب بڑھاپا تھا تو بڑھاپا آتے ہی جو ہے اب اس کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے، بڑھاپے میں آتے وقت جو ہے اس کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے، کمزوری کے عالم میں ہے، اب گا نہیں سکتا ہے، اب سنلی زبان نہیں ہے، اب گا نہیں سکتا ہے، اب وہ کرے تو کیا کرے۔ اب جب کمانا بند کر دیا ہے تو گھر کے لوگوں نے عزت کرنا بند کر دیا ہے، گھر کے لوگوں نے احترام کرنا بند کر دیا ہے، گھر کے لوگوں نے خیال رکھنا بند کر دیا ہے۔ ایک چارپائی دے دیا ہے، کہا یہ بوڑھا ہو گیا ہے، اسی چارپائی پہ پڑا رہے، اسی چارپائی اپنی زندگی گزارے۔ ہمارا تو یہی حال ہوا کرتا ہے نا، جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں انہیں ٹوٹی چارپائی دے دیا کرتے ہیں، اسی پر باپ پڑا ہوتا ہے، اسی پر باپ سویا ہوتا ہے، اسی پر باپ زندگی گزار رہا ہوا کرتا ہے۔ کہتا اب تو یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، انہیں جھوپڑی میں ڈال دو، اب تو یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، انہیں الگ کمرے میں ڈال دو۔ اللہ اللہ ہمارا حال یہ ہے، یہی حال ان کا تھا۔ اب بوڑھا ہو گیا ہے، اب کوئی باپ کی کیئر نہیں کرتا تھا، اب کوئی باپ کا خیال نہیں رکھتا تھا، اب کوئی باپ کی بات نہیں مانتا تھا، اب کوئی انہیں کھانا نہیں دیتا تھا۔ کچھ دن تو معاملہ چلتا رہا، شرم و حیا کی بنیاد پر جو ہے بیٹے کھانا کھلاتے رہے، لیکن اب بیٹوں نے نظر انداز کر دیا ہے، اب بیٹوں نے کھانا کھلانا بھی بند کر دیا ہے۔ کہا اے ابا جان، ہم آپ کو نہیں کھلا سکتے ہیں، آپ کو کپڑے نہیں پہنا سکتے ہیں، نہ کوئی نہلانے والا تھا، نہ کوئی کپڑے دلانے والا تھا، نہ کوئی کھلانے والا تھا۔ وہ بوڑھا کمزور ہو گیا تھا، ہڈیاں کمزور ہو گئی تھی، اب وہ لاغر ہو گیا۔ اس نے زمانے کو دیکھا، وہ زمانے جس کے گانے سن کر واہ واہ کیا کرتے تھے، وہ لوگ جس کی تعریف کیا کرتے تھے، وہ لوگ جس کی تعریفیں کیا کرتے تھے، وہ لوگ جس پہ پیسے لٹایا کرتے تھے، اب وہ لوگ اس کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ بھوکا ہے، اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، اس کے پاس کھانے کا انتظام نہیں ہے۔ اب اس کے پاس کون بیٹھے گا، اب اس سے کون باتیں کرے گا؟ دنیا امیروں سے بات کرتی ہے، غریبوں سے کون بات کرتا ہے، مسکینوں سے کون بات کرتا ہے، یتیموں سے کون بات کرتا ہے؟ یہ لوگ تو امیروں کے دیوانے ہیں۔ امیر کے جنازے میں جو ہے انسان دوڑ کر کانٹے لگایا کرتا ہے، غریب کی بیٹی کی شادی میں جو ہے ایک انسان نہیں جایا کرتا ہے۔ یہ زمانہ تو امیروں کا ہے، جب تک وہ امیر ہے دنیا اس سے محبت کرتی تھی، اب وہ کمزور ہو گیا ہے، کپڑے اس کے گندے ہو گئے ہیں، کپڑے اس کے میلے ہو گئے ہیں، اس کے کپڑے میلے ہو گئے ہیں، میلے کپڑے کی وجہ سے گندگی پھیل رہی ہے، اس کے اوپر مکھیاں بیٹھ رہی ہیں، کوئی اس کے پاس کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اس کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب دل ہی دل میں سوچنے لگا، یار سبجیت کے ساتھ تو چھوڑ دیا ہے، اگر میں یہی مر گیا تو مجھے کوئی قبرستان میں نہیں لے جائے گا، چلو میں قبرستان چلتا ہوں، وہیں اپنا آسیانہ بنا لیتا ہوں، کم سے کم مروں گا تو لوگ گڈھے میں ڈال دیں گے۔ یہ سوچنے کے بعد جو ہے وہ قبرستان چلا گیا۔ قبرستان جانے کے بعد جو ہے اسی ایک قبر کے پاس بیٹھ کر جو ہے سارے قطار ہوتا ہے، رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہے، اے مولا جن کے لیے نماز چھوڑا تھا آج وہ کام نہیں آ رہے ہیں، جن کے لیے روزہ چھوڑا تھا آج وہ کام نہیں آ رہے ہیں، جن کے لیے عبادت چھوڑا تھا آج وہ کام نہیں آ رہے ہیں، جن کے لیے سجدے چھوڑا تھا آج وہ کام نہیں آ رہے ہیں، جن کے لیے حرام کام کیا تھا آج وہ کام نہیں آ رہے ہیں۔ آج نہ تو باپ کام آ رہا ہے، آج نہ تو ماں کام آ رہی ہے، آج نہ تو بھائی کام آ رہا ہے، آج نہ تو بیٹا کام آ رہا ہے، آج نہ تو عزت کام آ رہے ہیں،
نہ آج اقربا کام آ رہے ہیں، نہ آج پڑوسی کام آ رہا ہے، نہ تو آج دولت کام آ رہی ہے، نہ تو آج پیسہ کام آ رہا ہے، نہ تو آج شہرت کام آ رہی ہے، نہ تو آج سوچ کام آ رہا ہے، نہ تو آج تعلقات کام آ رہا ہے۔ اے مولا آج کوئی چیز کام نہیں آ رہا ہے، کاش میں نے نماز پڑھا ہوتا، کاش میں نے روزہ رکھا ہوتا تو آج مجھے بھوکا نہ رہنا پڑتا۔ یہ بہت تیز بھوکا ہے، اس کا پیٹ بھی لپٹ چکا ہے، بھوک سے بے حال ہے، بھوک سے بے چین ہے، اس کی بے چینی جو ہے سرکار غوث پاک دیکھ رہے ہیں، اس کی بے قراری جو ہے سرکار بڑے پیر دیکھ رہے ہیں، اس کی بے چینی جو ہے بغداد کے دولہا دیکھ رہے ہیں، سرکار بڑے پیر جو ہے اپنے ایک مرید کو بلاتے ہیں، بلانے کے بعد جو ہے اناج دیتے ہیں، کھانے کا سامان دیتے ہیں، سامان دینے کے بعد کہتے ہیں فلاں قبرستان چلا جا، وہاں ایک آدمی بیٹھا ہے، اسے لے جا کر یہ کھانا مت دے دینا، اس میں لے جا کر یہ کھانا دے دینا، اس کے ہاتھ میں مت دینا بلکہ اس کے پاس رکھ دینا، کیونکہ ہاتھ میں لے گا تو وہ شرمندہ ہو جائے گا، اس لیے کھانا اس کے ہاتھ میں مت دینا بلکہ اس کے پاس رکھ دینا اور رکھ کے چلے آنا، نام مت بتانا۔ اللہ اللہ وہ آدمی جاتا ہے، جانے کے بعد جو ہے اس گویے کو جو کھانا پیش کرتا ہے وہ چند دنوں کا بھوکا ہے، وہ کھانا کھاتا ہے اور کھانا جب کھا لیتا ہے تو کھانا دینے والا کھانا دے کر جانے لگتا ہے تو کھانا کھانے والے گویے نے کہا اے شخص بتا دے کہ مجھ سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مجھ سے کوئی کلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، میری تو کوئی سننے والا نہیں ہے، مجھ پہ کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے، ارے یہ کون اللہ کا نیک بندہ پیدا ہو گیا ہے جس نے میرے لیے کھانا بھیجا ہے، جس نے میرے کھانے کا انتظام کیا ہے، جس نے میری فکر کیا ہے، ارے زمانے نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، آج میری فکر کس نے کیا ہے؟ اللہ اللہ اتنا سننا تھا، اتنا سننے کے بعد جو ہے اتنا سننے کے بعد جو ہے اس نے کہا سوچ لو، اس نے کھانا بھیجا ہے، اس نے نام بتانے سے منع کیا ہے، اس نے کھانا بھیجا ہے، اس نے نام بتانے سے منع کیا ہے، اللہ اللہ چور سے غوریہ سنتا ہے، سننے کے بعد کہتا ہے ارے پورے بغداد کے اندر جو ہے لوگ دیتے نہیں ہیں لیکن اپنا نام چاہتے ہیں، ارے وہ کون ہے جو دیا ہے اور نام بتانے سے منع کیا ہے؟ ارے تم بتاؤ یا نہ بتاؤ، مجھے معلوم چل گیا ہے میرے غریبی پہ ترس کھانے والا جو ہے وہ کوئی دنیا دار نہیں ہے، میرے غریبی پہ ترس کھانے والا جو ہے مدینے کے تاجدار کا شہزادہ ہے، عبد القادر ہے غوث اعظم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر۔ وارث پاک غوث پاک اس کی بھی سنتے ہیں جس کی کوئی نہیں سنتا ہے، غوث پاک اس پر بھی کرم فرماتے ہیں، اس پر کوئی کرم کرتا ہے۔ یہ جانے والے اکیلے مت جا بلکہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر چلا چل، مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر چل۔ اب وہ ان کے ساتھ ہو لیتا ہے، ساتھ ہونے کے بعد جو ہے غوث پاک کی بارگاہ میں جاتا ہے، جانے کے بعد قدموں پہ گر پڑتا ہے، کہتا حضور مجھے معاف کر دیجیے، میری خطاؤں کو معاف کر دیجیے، میں نے آپ کو دشمن سمجھا تھا لیکن آپ تو میرے محسن ہیں، میں آپ کو دشمن سمجھتا تھا، آپ تو میرے سرپرست ہیں، میں آپ کو دشمن سمجھتا تھا، آپ تو میرے رہبر ہیں، ارے جب زمانے نے ٹھکرا دیا ہے مجھے آپ نے اپنایا ہے لیکن اب کیا فائدہ ہے، اب تو میرا بڑھاپا آ گیا ہے، اب تو جوانی میری گزر چکی ہے، اب تو جوانی میری کر چکی ہے، ارے اب میرا کیا ہوگا، اب میرے گناہ کہاں معاف ہوگے، اب میری خطا کہاں معاف ہوگی، کاش مجھے پہلے احساس ہو جاتا، کاش مجھے پہلے اس کا یقین ہو جاتا، کاش پہلے مجھے معلوم ہو جاتا تو میں گناہ کبھی نہ کرتا، میں خطا کبھی نہیں کرتا۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں، غریبوں کی سننے والے فرماتے ہیں، یتیموں پر ہاتھ شفقت رکھنے والے کہتے ہیں، بغداد کے دولہا کہتے ہیں، ڈوبی کشتی نکالنے والے کہتے ہیں، مردہ کھا کر مردہ زندہ باہر کرنے والے کہتے ہیں، ارے سرکار بڑے پیر کہتے ہیں اے بوڑھے گھریا گھبرا مت، ارے سچے دل سے توبہ کرنا تیرا کام ہے اور وقت کا ولی بنا دینا عبد القادر جیلانی۔ سچے دل سے توبہ کرنا تیرا کام ہے، سچے دل سے توبہ کرنا تیرا کام ہے اور وقت کا ولی بنا دینا یہ عبد القادر کا کام ہے۔ تو بتانے کا مقصد ہے پیارے، سمجھانے کا مقصد ہے پیارے، بتانے کا معاملہ ہے پیارے، غوث پاک سے محبت کرو، ان کی در سے فریادیں کیا کرو، ان کے در سے مانگو تو بھی خالی نہیں جائے گا۔ اور تقریباً 1.25 گھنٹہ ہو رہے ہیں تقریر کرتے کرتے، کیونکہ اب ختم کر دیا جائے گا۔ لے ہو امبا بھائی، دیکھا آپ نے
पाक करना चार बताइए 4 बजे अल्लाह, तो इसीलिए फूल पहना है तो पहले नहीं। देखिए रात में सोना दिया, सब लोग थके भी हैं, बस करते हैं ये, बस चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए आपके। राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा, या ख्वाजा, या ख्वाजा, सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा, मेरे 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 ख्वाजा। और ये विषय मुलाहिजा फरमाए, मियां नबी के महफिल में आता कौन है? नबी के महफिल में बैठता हो, शेर मुलाहिजा फरमाए, चांद सूरज सितारे चले आए। भाई आप भी बोल दीजिए, चाहे इनाम सब ले जाइए, लेकिन मोहब्बत से बोल दीजिए, आप सोइए नहीं। भाई आप भी बोलिएगा, आप भी बोलिएगा। चांद सूरज सितारे चले आएंगे, चांद सूरज सितारे चले आएंगे, चांद सूरज सितारे चले आएंगे, और फरिश्तों का लश्कर जलाएगा। चांद सूरज सितारे चले आएंगे, चांद सूरज सितारे चले आएंगे, चांद सूरज सितारे चले आएंगे, और फरिश्तों का लश्कर चलाएगा। चांद सूरज सितारे चले आएंगे, और फरिश्तों का लश्कर चलाएगा। हुक्म आता का मेरे अगर हो गया, 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 आसमां भी ज़मीन पे चला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे हो गया, आसमां भी ज़मीन पे चला। हुक्म आता का मेरे अगर हो गया, आसमां भी ज़मीन पे चला। उनकी सैयदा की दुआ का हाल क्या है, मुलाहिजा फरमाए। जब यहूदी की बेटी आप नहीं बोले, हम देख लिए। ये भाई नहीं बोले, वो नींद में है, नींद में हो मुझ सुन लीजिए। हम ना आपको छोड़ेंगे ना आप हमको छोड़िएगा। जब यहूदी की बेटी ने ताना दिया, जब यहूदी की बेटी ने ताना दिया, तेरे वालिद ने तुझको दिया क्या बता। जब यहूदी की बेटी ने ताना दिया, जब यहूदी की बेटी ने ताना दिया, तेरे वालिद ने तुझको दिया क्या बता। जब यहूदी की बेटी ने ताना दिया, तेरे वालिद ने तुझको दिया क्या बता। बोली ज़हरा गरीबी है प्यारी मुझे, बोली ज़हरा गरीबी है प्यारी मुझे, बोली ज़हरा गरीबी है प्यारी मुझे, वरना जन्नत से सेवा चलाएगा। बोली
की शान में 2-3 शेर नाते पाक के समाप्त फरमा ले। अल्लाह हमें मुलाहिजा फरमाए। माँ जैसी जहाँ में कोई औरत न मिलेगी, 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 माँ जैसी जहाँ में कोई औरत न मिलेगी। ममता से बड़ी प्यार की मूरत न मिलेगी, ममता से बड़ी प्यार की मूरत न मिलेगी, माँ बाप से बढ़कर कोई नेमत न मिलेगी, माँ बाप से बढ़कर कोई नेमत न मिलेगी, ममता से बड़ी प्यार की। करता हूँ आज राज की बातें बता ही देता हूँ। मेरे दोस्त लोग दंग रहते हैं, कहते हैं मौलाना आपको इतना इनाम क्यों मिलता है, आपको इतना इनाम क्यों मिलता है। मैंने कहा मैं काम करता हूँ, जब मैं घर जाता हूँ ना, जब मैं घर जाता हूँ तो इनाम में मुझे जो मिला होता है अपने माँ के हाथ पे रख देता हूँ। नजराना जो मिला उसमें बीवी का भी हिस्सा है, उसमें बैंक बैलेंस भी है, वो सबका है, लेकिन जो इनाम मिलता है वो खास कर अपनी माँ के हाथ पे रख देता हूँ। ये इनाम है, इसको खर्चा करना आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि छोटे मोटे घरे खर्चे करने तो माँ ही काम होता है ना, तो चूंकि उनके लिए छुट्टे पैसे काम आ जाते हैं, तो मैं जब भी न जाता हूँ तो इनाम के पैसे अपने माँ को जरूर देता हूँ, और शायद माँ की दुआ की बरकत और उसी वजह से अल्लाह मुझे इनाम से बहुत नवाजता है। शेर मुलाहिजा फरमाए, माँ की दौलत, माँ से कौन दौलत मिलती, माँ कौन सी दौलत है, मुलाहिजा फरमाए, क्योंकि आपके शंकरगढ़ का रसगुल्ला बहुत पसंद है। रसगुल्ला बोलते ही मुंह में पानी आ जाए। रसगुल्ला यानी आप जाइए जसरा उसरा के आगे, बिल्कुल लाल पियर नीला, लाल पीला काला सफेद बांध बांध बेचते थे, समझे आप, मटकी में भर भर बेचते थे, लेकिन जो खाए नकला उका जाने मजा असला की। शंकरगढ़ में तो असला वाला मिलता है, बड़ा स्वादिष्ट है। आप कहीं जाओगे तो यहाँ का रसगुल्ला आपको नहीं मिलेगा, यहाँ का नाम चलता है, बाहर जाओगे कहीं नहीं मिलेगा। रसगुल्ला तुम्हें जो है यहाँ शंकरगढ़ के बाजार में मिलेगा, ये तो यहाँ मिल जाएगा, एक डिब्बा लाओ, चुकाओ, सुबह फिर लाओ, है ना। लेकिन ऐसी कौन सी नेमत है जो कहीं बाजार में नहीं मिलती, मिलती है तो एक ही बार मिलती है। वो नेमत कौन सी, सुनने के बाद कोई खामोश नहीं रहेगा, सुनने के बाद हर कोई बोलेगा कौन सी नेमत है। आज बाजार में हर चीज तो मिल जाती है, कौन सी नेमत है जो बाजार में नहीं मिलती। मुलाहिजा फरमाए, हर चीज तो बाजार में मिल जाएगी, लेकिन 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 हर चीज तो बाजार में मिल जाएगी, लेके माँ बाप से बढ़कर कोई नेमत न मिलेगी, माँ बाप से बढ़कर कोई नेमत न मिलेगी, माँ बाप से बढ़कर कोई नेमत न मिलेगी, माँ बाप से बढ़कर कोई नेमत न मिलेगी। कारोबार में बरकत हो, लोग चाहते हैं कि हमारे कारोबार में रोजी हो, तो जब कमा के आया करो ना, तो अपने कमाई में से कुछ हिस्सा माँ के हाथों पे रख दिया करो, माँ के हाथों में दे दिया करो। आज यही हमारे अंदर नहीं है, मियाँ हम कमा के आते हैं, कमा कर आए, दोस्त मिले, अहबाब मिले, हमने कहा क्या खाओगे यार, दोस्तों से हमने कहा क्या खाओगे, तुम्हारा दोस्त गनी है, तुम्हें खिलाएगा, जो खाना वो हम तुम्हें खिलाएंगे, जो खाना है वो खा लो। अल्लाह अल्लाह, आज दोस्त को हम ये कहते हैं कि तुम्हें क्या खाना है खा लो, लेकिन जरा सोचो कभी ये हमें तौफीक हुई है कि अपने माँ के पास बैठकर अपनी माँ से कहें, माँ तुम्हारा क्या खाने का मन करता है, माँ तुम्हारा क्या खाने का दिल करता है।
क्या कभी हमने बच्चों माँ से ये पूछा है अम्मी जान अगर ये खाने का मन करे तो लाकर खिला दे? अल्लाह अल्लाह, जिस दिन माँ बाप के पास बैठकर हम ये पूछेंगे अम्मी अब्बू तुम्हारा क्या खाने का मन कर रहा है, अल्लाह अल्लाह उनका खाने का मन तो नहीं करेगा लेकिन उनका दिल इतना बड़ा हो जाएगा, उनके दिल से दुआएं निकलेगी या नहीं निकलेगी? तो दुआ ऐसे मिलेगी या नहीं मिलेगी? सरदार में तवज्जो दें, देखिए आंचल जो उठा करके दुआ माँ कभी कर दे, आंचल जो उठा करके दुआ माँ कभी कर दे, आंचल जो उठा करके दुआ माँ कभी कर दे, आंचल जो उठा करके दुआ माँ कभी कर दे, आंचल जो उठा करके दुआ माँ कभी कर दे, आंचल जो उठा करके दुआ माँ कभी कर दे, दुनिया है या उक़बा कहीं ज़िल्लत न मिले, ज़िल्लत न मिलेगी, दुनिया हो या उक़बा कहीं ज़िल्लत न मिलेगी, दुनिया हो या उक़बा कहीं ज़िल्लत न मिलेगी। और मोहतरम आज़ाद आखिरी शेर समाज फरमा ले भाई, उसे गिनिए ना, गिनने कोई फायदा नहीं है। आखिरी शेर अब जो बच्चा काम खत्म कर दीजिए, ना आप देना बंद करेंगे ना पढ़ना बंद करेंगे, काहे के लिए बार बार आप थके हम भी थके। एक आखिरी शेर मुलाहिजा फरमाए शौकत भाई, आखिरी शेर जो माँ को सताए जहन्नम में जलेगा। आप यहाँ हैं भाई, आप यहाँ हैं, आइए आइए, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये माला पहनी माशाअल्लाह, लीजिए आप मुजाहिद आदमी हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये हमारे भाई ऐसे है ना, नींद में लेकिन फिर भी सुन रहे हैं बेचारे, सुभान अल्लाह बोले नींद भाग जाए। नहीं बैठे, सामने बैठे, बताइए भाई हमारे नींद में सुन रहे हैं, सुभान अल्लाह। ये मेंबरे रसूल का माला है, अल्लाह आपके कारोबार में रोजी अता फरमाए। मियाँ जो नबी के महफिल में जाग जाग के सुन रहा है, शेर मुलाहिजा फरमाए, जो माँ को सता है वो जहन्नम में जलेगा, जो माँ को सता है वो जहन्नम में जलेगा, जो माँ को सता है वो जहन्नम में जलेगा, जो माँ को सता है वो जहन्नम में जलेगा। तौबा उसे करने की भी मोहलत न मिलेगी, तौबा उसे करने की भी मोहलत न मिलेगी, तौबा उसे करने की भी मोहलत न मिलेगी, तौबा उसे करने की भी मोहलत न मिलेगी। शौकत भाई पढ़ना चाहिए ना, न्याज भी पढ़ना चाहिए ना, न्याज भी पढ़ते हैं, आप लोग नहीं पढ़ते, आप लोग पढ़ना चाहिए। एक ही वक्त चले जाओ, मांग कर देखो यार, रब सब कुछ अता करने वाला है, वो तो बिन मांगे अता करता है, वो बिन मांगे देता है। लॉकडाउन में लोग बड़े बड़े पैसे वाले सोर्स वाले जो है ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, पैसे खर्चा 50,000 हजार लोग दे रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिलता था। और अब हमें 24 घंटे फ्री ऑक्सीजन देता है। जब वो 24 घंटा फ्री देता है तो क्या उसके 10 मिनट हम नमाज नहीं पढ़ सकते, 10 मिनट उसको याद नहीं कर सकते? प्यारी नमाज पढ़ा करो, हंसते हंसते बड़ी प्यारी बातें बता रहा हूँ आपको, ताकि आपके दिमाग के अंदर ये बातें महफूज हो जाए, ताकि आपके दिमाग के अंदर ये बात महफूज सलामत हो जाए। शेर मुलाहिजा फरमाए, हम मिलाद क्यों करते हैं? तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। अपने हाथ को मैदान करबला का अलम बना लीजिए, हाथ को लहराइए, झूम कर बोलिए, आप भी झूमिए, हम भी झूमेंगे, सब झूम कर पढ़ेंगे, और हम भी बोलेंगे, आप भी बोलेंगे। तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरे खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, दिलदार की आमद,
आमद सुना है आप हर आशिक अगर तशरीफ लाते हैं सुना है आप हर आशिक 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 सुना है आप हर आशिक अगर तशरीफ लाते हैं सुना है आप हर आशिक अगर तशरीफ लाते हैं मेरे घर में भी हो जाए जमाना या रसूल अल्लाह सरकार की आमद दिलदार की आमद मक्की की आमद मदनी की आमद दिलदार की आमद सरदार की आमद दाना मेरे रसूल का है ज़माना मेरे रसूल का है दाना दाना मेरे रसूल का है ज़माना मेरे रसूल का है दाना दाना मेरे रसूल का है ज़माना मेरे रसूल का है सर झुकाया नहीं कटा डाला सर झुकाया नहीं कटा डाला वो घराना मेरे रसूल का है वो घराना मेरे रसूल का है दाना दाना मेरे रसूल का है ज़माना मेरे रसूल का है नारी सुभान अल्लाह क्योंकि गौसे